हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की मुबैना ऑडियो क्लिप है और उसके ऊपर जो एक लफ्ज़ों की जंग सी चल रही है हुकूमत में और अपोजिशन की, और इसी हवाले से या इससे जो लिंक्ड है PDM का एक अहम इजलास जो इस वक्त जारी है। मुबैना ऑडियो क्लिप के मंजर आम पे आने के बाद नवाज लीग की तरफ से ये वाज़े तौर पर मुतालबा सामने आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब और उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा को जो सज़ा दी गई वो एक सियासी जो साजिश थी उसकी तहत दी गई, और अब इन सज़ाओं को ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि ये जो मुबैना ऑडियो क्लिप है इससे साफ जाहिर है कि क्या हुआ था। नवाज लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि ये जो आवाज़ है इस ऑडियो क्लिप में जो सुनाई दे रही है वो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की ही है। अब्बासी साहब ने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि ऑडियो क्लिप से वाज़े होता है कि एक साजिश के तहत इन दोनों को सज़ा दी गई और उसके अंदर साकिब निसार साहब का एक किरदार था और लिहाजा फ़ौरन इस सज़ा को ख़त्म कर देना चाहिए। दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो भी इस मामले में काफ़ी आगे नज़र हमें आ रही है और बार बार वो ये कह रहे हैं कि ये जो ऑडियो क्लिप है ये जाली है और ये साबित हो गया है ना सिर्फ, और ये कि ये मरियम नवाज साहिबा के कहने पर तैयार की गई थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब जो है वो कह रहे हैं कि ये जो पहले एक बयान हल्फी आया उसके बाद ये ऑडियो क्लिप आया, ये सब अदलिया के ऊपर सिर्फ दबाव डालने की कोशिश है। और इस सारे मामले से जुड़ा हुआ एक और जो बहुत अहम डेवलपमेंट है, PDM का इजलास इस वक्त इस्लामाबाद में जारी है। जो ज़राए से मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं तो लग ये रहा है कि ऑडियो क्लिप के ऊपर भी बहुत गर्मा गर्म डिस्कशन हुई है, उसके हवाले से भी कुछ फैसले किए गए और साथ में ये लग रहा है कि एक दफ़े फिर लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़ों की बात हो रही है। इस सारे मामले के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सईद ज़फ़र साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ, और हमारे साथ मौजूद हैं सरदार लतीफ़ खोसा साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और साबिक गवर्नर पंजाब। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। अली ज़फ़र साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर ये बताइएगा कि एक तरफ तो ऑडियो क्लिप जो है हुकूमत उसको इस तरह उसको उसके ऊपर डिस्कशन कर रही है और उसको साकिब निसार साहब को डिफेंड कर रही है जैसे आप लोगों का कोई ताल्लुक़ है इस सारे मामले से। नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, एक फ़ैसला आया जुडिशरी ने दिया, उसके बाद इलेक्शंस हुए। समझ नहीं आ रहा और लोग भी ये बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि हुकूमत क्यों इतना ज़्यादा वसिफरसली इन दोनों मामलात के ऊपर डिफेंड कर रही है, कभी जुडिशरी को, कभी कह रही है कि ऑडियो टेप जो है वो सही नहीं है, साबित हो गया है। मामला क्या है सर? जी देखें अरफा, सबसे पहले तो ये मामला हुकूमत का नहीं है, ये मामला बल्कि पॉलिटिकल पार्टी PTI का भी नहीं है। ये मामला किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होना चाहिए। क्यों आपके मिनिस्टर्स इतना ज्यादा बोल रहे हैं इसके ऊपर? ये मामला जो है ये एक्चुअली पूरी कौम का है और उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। वो इसलिए पूरी कौम का मामला है क्योंकि जो जुडिशरी की इंस्टीट्यूशन है वो एक पिलर है हमारी स्टेट का और उसका काम है इंसाफ फराहम करना, और अगर उसके ऊपर कोई उसकी रेपुटेशन पे, उसकी वकार पे कोई निशान, कोई सवाल उठता है तो फिर ये हर एक का मामला हो जाता है और हर कोई अपना अपना व्यू पॉइंट दे सकता है। तो अगर कोई मिनिस्टर्स उस पर अपना व्यू दे रहे हैं उस ऑडियो पे, या मैं भी अगर दे रहा हूं, तो इसका ये मतलब नहीं कि हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू है। उसका मतलब ये है कि सिटीजन, एक वकील की हैसियत से भी, एक जो अदारे के साथ बहुत जिसका ताल्लुक है उस हैसियत से भी मैं कमेंट कर सकता हूँ, और इसी तरह हर शहरी इस मामले पे कमेंट कर सकता है। अब जहाँ तक वीडियो का ताल्लुक है, जो ऑडियो का ताल्लुक है, ये ऑडियो को अगर आप देखें आरफा, तो जब ये आया था मुझे भी उस पर ताजुब था और मैं भी सोच रहा था कि आवाज़ तो ये जस्टिस साकिब निसार साहब की ही लग रही है, लेकिन जब कुछ
اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوئی, کچھ فورینزک انویسٹیگیشن ہوئی, اچھی انویسٹیگیشن ہوئی, تو یہ نظر آیا کہ بہت سارے الفاظ اس جو آڈیو میں ہیں وہ مختلف سپیچز یا جو تقریریں کی انہوں نے ثاقب نثار صاحب نے, وہ ان سے لگتا ہے کہ بالکل ایگزیکٹ وہی لفظ ہیں, الفاظ ہیں جو کہ اس آڈیو میں ہیں. تو پھر تاثر یہ پڑتا ہے کہ یہ ایک فیک نیوز تھی, ایک فیک آڈیو ہے. لیکن میرا کہنا کہ فیک ہے یا آپ کا کہنا کہ یہ فیک نہیں ہے یا کسی اور کا اور تبصرہ کرنا, میری نظر میں یہ سفیشینٹ نہیں ہے. اب چونکہ یہ معاملہ عدالتی معاملہ ہے, یہ عدالت کے وقار کا ایشو ہے, تو یقینی طور پہ اس پہ ایک حتمی فیصلہ آنا چاہیے کہ یہ آڈیو درست ہے کہ نہیں. اور ایک طرح سے تو سر آپ کے خیال میں یہ پھر عدالت کو ٹیک اپ کرنا چاہیے؟ جی, آپ دیکھیں کہ 2 کیسز اس وقت کنٹیمپٹ کے کچھ کیسز پینڈنگ ہیں, جو کہ پہلا جو ایفیڈیوٹ آیا تھا اس کے اوپر ایک کنٹیمپٹ کے نوٹسز ہوئے تھے, جو شو کاز نوٹسز. یہ ایکچولی یہ جو آڈیو ہے یہ اس سے لنک کیا جا سکتا ہے اور انہی پروسیڈنگز میں مزید اضافہ کیا جا سکتا ہے, انہی کنٹیمپٹ پروسیڈنگز میں, اور عدالت اس کو ایگزامن کر سکتی ہے. اور یقینی طور پہ اگر عدالت ایگزامن کرتی ہے اور اگر اس کو کسی بھی حکومتی ادارے کا کوئی بے شک انویسٹیگیٹنگ ٹیم ضرورت ہو تو حکومت پوری طرح تیار ہے. اس کو دینے کے لیے مدد, لیکن بٹ یو وانٹ دی جوڈیشری ٹو ٹیک دی انیشیٹو. سر ذرا لطیف کھوسہ صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کر لیں. جی کھوسہ صاحب, سر آپ اتفاق کریں گے جو علی ظفر صاحب نے بات کی, اور سر خاص طور پہ ضرور اس پہ کامنٹ کریے گا کہ جب بھی بات آج کل ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کے کیس کی, تو پی ایم ایل این کے بہت سارے لیڈر جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ ضرور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کیس کا تذکرہ کرتے ہیں, یہ کہنے کے لیے کہ جوڈیشری میں پہلے بھی ماضی کے اندر بھی ایسے فیصلے آئے ہیں جن کا جو فیصلہ ہے وہ تاریخ نے کیا ہے. دیکھیں, اگر پیچھے چلے جائیں تو مولوی تمیز الدین کے کیس سے ذرا شروعات ہوتی ہیں. وہ فیصلہ جو آیا تھا جسٹس منیر صاحب نے کیا تھا, وہ بھی انوکھا فیصلہ تھا, ملک دو لخت ہوا. اب آپ دیکھیے گا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگا دی گئی, وہ بھی جج جو بیلنسنگ جج تھا اس نے خود بعد میں تسلیم کیا کہ میں نے اسی سلسلے کی کڑی ہے جو نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ نہیں. دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی ہے, ہم نے بڑی جد و جہد کی, ہم نے بڑی تگ و دو کی, ہم نے جو ہے آزادی عدلیہ کی انڈیپینڈنس کے لیے ہم نے تو ایک ایسی تحریک چلائی جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے. ہم نے تو ڈکٹیٹر کو جو مکے دکھاتا تھا اس کو بھی ہم نے مجبور کر کے بھگا دیا تھا. لیکن بڑی بدقسمتی ہے کہ ابھی بھی اگر ایسی باتیں ہوتی ہیں. دیکھیے پچھلے کچھ دنوں میں اگر آپ تسلسل سے ہمارے, تو میں اس کا وکیل تھا, اس میں خود رانی شہید بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری صاحب کو جب سزا کی گئی تو ہم نے وہ ٹیپ چلائی تھی جو ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ کی اس وقت ٹیپ تھی, اور اس ٹیپ جو جسٹس جہانگیری صاحب اس وقت ہیڈ کر رہے تھے, چیف جسٹس آف پاکستان, 5 رکنی بینچ تھی جس میں افتخار چودھری صاحب بھی اس کا حصہ تھے. تو اس میں انہوں نے لکھا کہ جب ایگزیکٹو جو تھی حکم دے رہی تھی جج صاحبان کو ہائی کورٹ کے کہ ان کو پوری ڈوز دو اور فیصلہ سزا دو اور جرمانے اتنے کرو اور یہ کرو وہ کرو, جب ٹیپیں چلی تو پھر وہ بائس فلوٹنگ آن دا سرفیس آف دا ریکارڈ جو ہے وہ ججمنٹ کواش کر دی گئی, نالیفائی کر دی گئی, اور 3 ججز کو گھر جانا پڑا. میرے سوال کا آپ جواب نہیں دے رہے, پھر اسی کڑی کا حصہ ہے یہ یا اسی سلسلے کی کڑی ہے جو نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آیا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں میں تو کوئی فتویٰ اس پہ دینے کا حق میں نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ یہ بات جو ہے ہم دیکھیں, ہم آئین کے خالق بھی ہیں, ہماری پارٹی جو ہے, ہم چاہیں گے کہ عدلیہ جو ہے ان چیزوں سے جو ہے بالا تر ہو, ان چیزوں سے جو ہے اوپر اونچی ہو اور اس پر کوئی جو ہے انگلی نہ اٹھائی. لیکن اگر انگلیاں اٹھی ہیں تو اس کا جو ہے حکومت وقت کو کیوں سوئی ہوئی ہے.
क्यों कर इसको जो है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है. देखें ये तो बड़ा आसान है, आप फोरेंसिक करा लीजिएगा. ये जो ऑडियो है इसकी फोरेंसिक हो जाए कि क्या इसमें ब्रेक है, क्या इसमें जो है इंजीनियरिंग की. हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए, हुकूमत को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए. अली जफर साहब नहीं तो और हुकूमत किस लिए होती है? देखे ना, हुकूमत अगर कोई ऐसी इतना बड़ा सानिया ये हो रहा है, एक चीफ जस्टिस जो है गिलगित बल्तिस्तान का, एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर वो इल्जाम लगा रहा है कि उसके सामने ये जो है फैमिली आई हुई थी गिलगित बल्तिस्तान से, साकिब निसार साहब ने फोन किया वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें आपके सामने. तो इतनी बड़ी संगीन बात की गई है, दो चीफ जस्टिस हैं, तो क्या इतना ही आसान है कि एक तरदीद कर दे, एक वजह दो कि मेरे सामने ये बात हुई है? नंबर 1. नंबर 2, एक शख्स अमेरिका से नूरानी जो है ऑडियो देता है जिसमें ये हुक्म जारी किया जा रहा है कि स्पेस क्रिएट करनी है इमरान खान के लिए, तो फिर जो है इनको सजा करना जरूरी है, चाहे उसके खिलाफ बनता है मरियम के खिलाफ या नहीं बनता, उसको भी साथ जो है सजा दें. तो ये बड़ी संगीन बातें हैं. मैं समझता हूँ कि इनका तो फोरेंसिक भी होना चाहिए, इनकी आप जो है इन्वेस्टिगेशंस कराएं, उनके टेलीफोन डाटा लें, टेलीफोन डाटा की कनेक्टिविटी हो जाएगी कि क्या गिलगित बल्तिस्तान से कॉलें जो है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पूछ लेते हैं. वो पूछिएगा, जरूर पूछिएगा. लेकिन मैं ये कहता हूँ कि क्यों इतना जो है हुकूमत खुद डिफेंसिव हो रही है? हुकूमत के तो इंटरेस्ट में है कि इसको जो है हतमी नतीजे तक पहुंचाया जाए. अगर तो वो गलत हैं तो उनको सजा दी जाए, लेकिन अगर वो सही है तो फिर उसका कॉन्सिक्वेंशियल जो है वो भी जो है कौम के सामने भी आना चाहिए. हुकूमत के अंदर कोई बहस हो भी रही है, कोई सोच है कि कोई डिबेट है कि कंसिडर करना चाहिए कि हुकूमत कोई स्टेप्स ले, या वही बात है कि आप लोग जुडिशरी की तरफ भी देखेंगे और उन्हीं से एक्सपेक्ट करेंगे, मगर साथ साथ फवाद चौधरी साहब टीवी पे आके कहते रहेंगे कि फेक है, बिल्कुल फेक है ऑडियो टेप? जी देखिए, इसलिए ये जरूरी है कि ये हतमी फैसला अदालत की तरफ से आए, क्योंकि मुझे एक पता नहीं सच है कि नहीं, लेकिन तासुर ये मिल रहा है, इम्प्रेशन ये आ रहा है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंट पहले एफिडेविट आया, फिर ये ऑडियो टेप आई, और ये आ भी तब रहे हैं मामला जब मरीम नवाज और नवाज शरीफ साहब की अपीलें जो हैं वो समाअत के लिए आती हैं अदालत में, तो ये मामलात आ जाते हैं. और उसके बाद जिस तरह कुछ लीडरान जो PMLN के हैं वो जिस तरह सपोर्ट कर रहे हैं इसको और कह रहे हैं कि ये फेक नहीं है, ये बिल्कुल दुरुस्त ऑडियो है, और उसकी वजह से जो सजाएं हैं वो खत्म की जाएं, तो मुझे इंप्रेशन ये मिल रहा है, पता नहीं सच है कि ये लिंक्ड है मरियम नवाज साहिबा के केस से, और कोशिश रही है उनकी. और अगर तो इसलिए अगर हुकूमत इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी तो वो भी एक कंट्रोवर्सी रहेगी, उस पे लोग डिबेट करते रहेंगे, वो कहते रहेंगे ये दुरुस्त इन्वेस्टिगेशन नहीं है. और ये एक मामला जो मेन मामला है कि जुडिशरी का वकार, हम उसको उसका जो गिल्ट का या इनोसेंस का जो वर्डिक्ट है वो मिल जाए हमें, वो चीज पे साइड पे रह जाएगी और ये कंट्रोवर्सी पॉलिटिकल हो जाएगी. इसलिए बेहतर है और जरूरी है बल्कि कि ये हाई कोर्ट ही इस मामले की एंड तक पहुंचे, इसकी फुल इन्वेस्टिगेशन कराए, और उन्हीं के ऑस्पिसीज के नीचे, उन्हीं की जुरिसडिक्शन के नीचे, उन्हीं के निजाम के नीचे ये इन्वेस्टिगेशन हो. अली जफर साहब से वेरी क्विकली मुझे खोसा साहब से भी जवाब लेना है. अली जफर साहब ये बताइएगा कि ये जो मामला है, तो इससे तो फिर जो केस है हाई कोर्ट के अंदर मरियम नवाज साहिबा का, वो तो और उसमें ताखीर हो जाएगी. उस केस से देखें जी, वो केस से कोई ताल्लुक नहीं है. कंसिडर कर रहे हैं इस फैक्टर को जी? वो केस से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जी वजह उसकी ये है, आप उसको शायद आपने वो ऑब्जर्वेशन पढ़ी होगी, और वो इनफैक्ट महल जज ऑर्डर है उसमें भी लिखी हुई है, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिखा था कि वो जिस जिन एलिगेशन जो इल्जाम है के जज से वो बात हो रही थी, वो तो थे ही नहीं जज उस केस में उस वक्त, और वो तो थे ही बाहर मुल्क से,
تو یہ آڈیو کا تعلق جوڈیشری کے وقار سے ضرور ہے اور وہاں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، لیکن اس کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تعلق اس کیس سے نہیں جو سماعت ہو رہی ہے جس اپیل کی، وہ سماعت تو چلے گی اور اس کا فیصلہ ہوگا۔ کھوسا صاحب آپ اگری کریں گے سر اس بات سے؟ بیکاز بہت سارے لوگ، میں یہ سوال آپ سے بھی اس لیے پوچھی کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہی خیال ہے کہ یہ اس کیس کی جو ہے پروسیڈنگ کو سلو کرنے کے لیے یہ جو کنسپیریسی تھیوری یا سازش کی جا رہی ہے اور یہ آڈیوز اور اس طرح کے بیان حلفی سامنے آ رہے ہیں۔ دیکھیں یہ ہمیں بھی کہا گیا تھا جب رانی شہید بے نظیر بھٹو والا تھا یا شہید ذوالفقار علی بھٹو والا تھا، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ ہوئی ہیں۔ میں علی ظفر صاحب سے بالکل اتفاق اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ ارشد ملک والی جو ٹیپ تھی وہ اور چیز تھی، اور اس کا بھی وہ بھی ابھی تک جو ہے وہ اس کی گونج بھی ختم نہیں ہوئی ہے، اگرچہ وہ مر گیا ہے جس نے سزا دی تھی، اور سارا کچھ ویڈیو آڈیو ہر چیز دکھائی گئی، وہ جو جس طرح سے وہ مل رہا تھا نواز شریف کو، جس طریقے سے وہ باتیں کر رہا تھا، باقی چیزیں وہ بھی ایک چیز رکھی ہوئی ہے۔ اس کا یقیناً اثر اس کیس پر بڑا شدید اثر ہے۔ اور پھر علی ظفر صاحب تو اس کانفرنس میں موجود تھے جس میں چیف جسٹس پاکستان بھی تھے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بھی تھے، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بھی تھے۔ اس میں آسما کی تو کوئی بات نہیں ہوئی ہے، لیکن ساری سیاست کی باتیں تھی۔ محترم نواز شریف صاحب ایز اے چیف گیسٹ اور ایز کی اسپیکر انہوں نے الٹیمیٹلی جو تقریر کی، انہوں نے بھی کہا کہ یہ مجھے سزائیں جو ہے اس طرح سے دی گئی ہیں وغیرہ وغیرہ، ساری انہوں نے ذکر کیا۔ تو یہ بات کوئی اتنی معمولی نہیں رہی، یہ ایک قومی افق پر آئی ہے جس میں اتنی بڑی کانفرنس میں، جس میں خود چیف جسٹس آف پاکستان موجود تھے۔ یہ اور بات ہے کہ میں اس میں شاید مناسب نہ سمجھوں کہ چیف جسٹس صاحب کو اس کانفرنس میں جانا چاہیے تھا، یا ان جج صاحبان کو جو خالصتاً سیاسی نوعیت کی تھی۔ بہرکیف اس میں علی ظفر صاحب خود موجود تھے۔ تو پھر بتائیے گا اگر آن دا فیس آف اٹ ایک سپریم کورٹ کے جو ہے سینئر ایڈوکیٹ نے، جو سپریم کورٹ کا جو ہے پریزیڈنٹ بھی رہا ہے بار ایسوسی ایشن کا، اگر وہ بھی اتنی ببانگ دہل انہوں نے چیف جسٹس صاحب کی موجودگی میں بہت ساری چیزیں عدلیہ کے بارے میں کہیں، تو کیا یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ اور اگر لمحہ فکریہ ہے دیکھیں تو پھر کون سی ہائی کورٹ کرے، کون سی ہائی کورٹ؟ وہ سپریم کورٹ جس میں جسٹس چیف جسٹس صاحب خود اس کو جو ہے عمر قید کی عمر تا حیات اس کو نااہل قرار دے چکے ہیں اور سیسیلین مافیا کہہ چکے ہیں، اور ان کے حکم پر جو ہے ایک مانیٹرنگ جج بیٹھ کر ان کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے سزا ہوئی۔ کیا وہ اس کی انویسٹیگیشن کریں؟ کیا وہ ہائی کورٹ کرے جہاں ان کی اپیل پینڈنگ ہے؟ کھوسا صاحب آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جوڈیشری بھی جو ہے وہ مطلب کہ ان کی کوئی پوزیشن نہیں ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ کر سکے اس معاملے کو؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن بات تو سیدھی جوڈیشری ایک چیف جسٹس پر جو آڈیو ویڈیوز ہیں کس کے خلاف ہیں؟ چیف جسٹس آف پاکستان سابقہ کے، اور لگا کون رہا ہے؟ ایک چیف جسٹس گلگت بلتستان کا لگا رہا ہے۔ دیکھیں یہ کوئی اتنی معمولی بات تو نہیں ہے نا، اس لیے عدلیہ بھی تو اس میں ایک فریق بن گئی نا بیسیکلی۔ صحیح، حکومت شاید پی ٹی آئی تو نہ ہو لیکن حکومت تو ہے۔ دیکھیں یہی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اداروں کو اتنا کمزور بنا دیا ہے، اداروں کو اتنا بے بس اور لاغر بنا دیا ہے کہ نیب کے خلاف بھی ہوتی ہے تو یہ صاحب علی ظفر صاحب کچھ کہنے کی کوشش کریں۔ جی سر فرمائیں۔ جی عرفہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں کھوسا صاحب کی، دو تین چیزیں مکس کر دی انہوں نے۔ ایک کانفرنس کی بات کی، کانفرنس ایکچولی 2 دن کی تھی۔ جو اوپننگ تھی اس پہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، چیف جسٹس پاکستان اور دیگر جج صاحبان شامل تھے۔ وہ اوپننگ تھی اور اوپننگ کا جو ٹاپک تھا وہ فریڈم آف سپیچ تھی، یعنی آزادی رائے، اور اس کے اوپر مختلف لوگ اپنی تبصرے کر رہے تھے۔ وہ ایک ڈیبیٹ تھی، ایک انٹلیکچوئل ڈیبیٹ تھی۔ اس میں اگر تنقید کے اوپر کر رہا تھا تو اس کا جواب بھی جج صاحبان نے دے دیا، جو کہ آپ نے دیکھا تھا میڈیا پہ بھی آیا، الیکٹرانک میڈیا پہ۔ جو نواز شریف صاحب کی جو سپیچ آئی وہ اگلے دن شام کو کلوزنگ کے وقت آئی۔ اس وقت ہم میں سے کوئی موجود نہیں تھا، نہ چیف جسٹس صاحب نہ میں۔ وہ جو آرگنائزرز تھے شائع کر دی، اور میری نظر میں وہ غلطی تھی۔ وہ سپیچ شائع نہیں ہونی چاہیے تھی، بیکاز ایک بڑی اچھی کانفرنس تھی جس پہ بڑی اچھی ڈیبیٹ مختلف ٹاپکس پہ ہو رہی تھی،
اور پھر ایک کنوکٹڈ. بالکل صحیح جی. ناظرین یہاں ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. سوری معاف کریے گا سر, یہاں بریک لینا ہے. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو اپنے دو مہمانوں سے جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں علی ظفر صاحب سے اور سردار لطیف کھوسہ صاحب سے. جی سینیٹر صاحب معاف کریے گا, اس وقت بریک پہ جانا تھا, میں نے آپ کی بات کو کاٹا. وڈ یو لائک ٹو کوئکلی کمپلیٹ, پھر میں کھوسہ صاحب کے پاس چلی جاؤں گی. جی میں یہی کہہ رہا تھا کہ جہاں تک وہ جو نواز شریف صاحب کی جو اسپیچ آ گئی, وہ ہم میرا خیال ہے کانفرنس والوں نے, آرگنائزرز نے بھی غلطی کی, کیونکہ ایک کنوکٹڈ فیلن کی اسپیچ کرنا, ایک جس کو سزا ہو گئی, وہ ایک غلط بات ہوتی ہے کانفرنس پہ. آپ اس طرح ہی ہے کہ کسی ریپسٹ کو یا کسی جو مرڈرر ہے اس کو, آپ کنوکٹڈ مرڈرر کو آپ ایک کانفرنس پہ لیں اور کہیں یہ فریڈم آف اسپیچ ہے. تو یہ وہ کلوزنگ بہرحال سیریمنی میں ہوئی تھی, اس وقت کوئی موجود تو نہیں تھا جوڈیشری میں. جوڈیشری تو پہلے دن آئی تھی, ان کو تو شاید پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ ہونا ہے, لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ایک طرح سے اس کی وضاحت بھی کی ہے, ایک ان کو کرنی پڑی وضاحت. اور مطلب کہ میرے جیسے لوگوں کو تو معاف کریے گا سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ وضاحت کر کیا رہے. کھوسہ صاحب آپ نے وہ دیکھی سر پریس ریلیز, اس سے کچھ سمجھ آتا ہے کہ کسی چیز کی وضاحت ہے؟ دیکھیں اتنے نئے نہ بنے, یہ گورنمنٹ حکومت کو چاہیے کہ انویسٹیگیشن کرائے. اگر یہ تاریں تو کاٹ سکتے ہیں ان کی, لیکن سر یہ تو میں پوچھنا بھول گئی, سوری تھوڑا سا وقت. ظفر صاحب سر یہ تو معلوم کر لیں کہ یہ تاریں کس نے کاٹی. اتنی امبیرسمنٹ ہو رہی ہے, سب اب حکومت کی طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں سر, کہ پی ٹی اے نے وہاں سروسز ڈسکنٹینیو کر دی, پھر تاریں کاٹ دی گئی. آپ ایک طرف حکومت کہتی ہے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا, مگر یہ سب تو ہوا. جی میں نے سارے نہیں کاٹی, سارے علاقے کی سروسز بھی بند کر. جی وہی تو کہہ رہی ہوں نا سر. آرگنائزرز کی میں نے رپورٹ پڑھی ہے, جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ جو انٹرنیٹ تھا وہ ڈسکنیکٹ کر دیا گیا جب پتہ چلا کہ یہ اس طرح کی اسپیچ ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ قانون کو دیکھیں تو بین کیا ہوا ہے کہ ان کی کوئی کسی قسم کی اسپیچ جو ہے وہ میڈیا پہ نہیں آنی چاہیے. تو چونکہ الیکٹرانک میڈیا بھی اس کو کور کر رہا تھا, یہ تو سیمینار ہو رہا تھا سر, یہ کیا بات ہے؟ کل کو پھر حکومت کہے گی کہ وہ نواز شریف صاحب اپنی میٹنگ چیئر کر رہے ہیں پارٹی کی, پھر وہ وہاں بھی نہ بولے. نہیں ٹی وی پہ تو کسی نے بھی نہیں دکھائی نا سر. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ جو چونکہ الیکٹرانک میڈیا اس وقت اس کو لائیو دکھا رہا تھا, تو میرا خیال ہے اس لیے شاید وہ بند کرنا پڑا. مجھے اب معلوم نہیں کیوں وجہ تھی, لیکن میں اپنی گیس کر رہا ہوں. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہی ہو سکتی ہے, جسٹ ٹو بی سیف, کہ وہ لائیو میڈیا پہ نہ آئے. میرا خیال ہے اس لیے ہوئی ہوگی. آئی ڈونٹ نو کی بھی ہے کہ نہیں, میں تو ازیوم کر رہا ہوں ساری چیزیں, کیونکہ میں نہ آرگنائزرز میں تھا نہ مجھے پتا ہے کہ حقائق کیا ہیں. لیکن چونکہ آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ ہوا ہو, تو میں اس کی ایک ایکسپلینیشن دے رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے اگر یہ وجہ ہے تو پھر شاید یہ جائز وجہ ہوگی, کیونکہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک کنوکٹڈ فیلن کی جو ہے, ایک جو سزا یافتہ ہیں, ان کی اسپیچ آپ لائیو ٹی وی پہ دکھائیں. یہ ایک پیمرا کے رولز ہیں اور ان پہ انہوں نے منع کیا ہوا ہے. تو اگر قانون کی پابندی کرنی ہے وہ پھر ضروری ہے کہ ہم سارے اس کی پابندی کریں. آپ ڈیبیٹ کر سکتی ہیں کہ یہ قانون صحیح ہے یا نہیں, لیکن جب تک قانون ہے آپ کو اس کو ماننا پڑے گا. کھوسہ صاحب, علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مطلب کہ obviously he's saying کہ وہ بالکل پوری طرح تو نہیں جانتے, پر ان کا خیال یہ ہے کہ جسٹ ٹو میک شور کہ وہاں جو الیکٹرانک میڈیا موجود تھا وہ ٹی وی پہ اس کو ٹیلی کاسٹ نہ کر دیتے, تو انہوں نے یہ کر دیا سارا کچھ. میرے خیال میں اتنا تغافل بھی مناسب نہیں ہے. سارے دنیا اور سارے پاکستان کو پتہ ہے, اور منتظمین نے بھی جس طرح ریئیکٹ کیا ہے تارے کاٹنے پر ان کی جو ہے, اور اس کے بعد جس طرح سے پھر انہوں نے بعد میں وہ کیا ہے, اور پھر سارے اخباروں کی زینت بنا ہوا ہے ان کا بیان. اگر ایسی بات ہوتی تو پھر اخباروں میں بھی محترم نواز شریف صاحب کی بیانیے کو حذف کر دیا جاتا ہے, اگر پیمرا کو یہ حکم ہے.
لیکن بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کیا وہاں پی ٹی آئی موجود تھی، وہاں جوڈیشری موجود تھی، وہاں پی ایم ایل این موجود تھی، اور منیزا جو کوآرڈینیٹر تھی، جو آسما جہانگیر کی بیٹی بھی ہیں اور وہ کوآرڈینیٹر بھی تھی، انہوں نے جس انداز سے تعریف کر کے جس طرح ان کو انٹروڈیوس کر کے ان کی تقاریر کروائی محترم نواز شریف صاحب کی، کہ سارا پاکستان ان کو دیکھ رہا ہے، ان کی جانب دیکھ رہا ہے، ان کو منتظر ہے، ان کی وغیرہ وغیرہ باہر کے ان کی جو ہے، تو وہاں کوئی ایسا شائبہ نہیں ملا کہ یہ جو ہے کوئی کنوکٹڈ شخص جو ہے تقریر کر رہا ہے۔ تو محترم علی ظفر صاحب کی میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، یہ ان کا اپنا جو کہیں، لیکن کانفرنس میں جس طرح سے کروایا گیا، اور کانفرنس ایک تسلسل ہوتا ہے 2 دن کا، وہ یہ نہیں ہے کہ میں پہلے سیشن میں تھا یا فلاں سیشن میں میں نہیں تھا تو اس لیے میرا جو ہے اس میں وجود یا موجودگی جو ہے، ان کی موجودگی میں اس سے زیادہ سخت باتیں جو ہیں علی احمد کرد صاحب نے کی تھی موجودہ جوڈیشری کے خلاف، اور چیف جسٹس صاحب، محترم چیف جسٹس صاحب نے جس طرح ریئیکٹ کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اگرچہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑی تعریف کی علی احمد کرد کی، تو یہ اپنا تو پہلے ذرا یہ قبلہ درست کر لیں، عوام کو، قوم کو، ہم لوگوں کو تو عجیب سی ایک وہ لگتا ہے نا کہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا اگر کیا ہو رہا ہے سر بتا دیں، لگتا ہے کہ آپ کو کچھ پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا، علی ظفر صاحب سے پوچھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ حکومت بھی موجود ہے، جوڈیشری بھی موجود ہے، بقول ان کے وہ کانوکٹ بھی موجود ہے، وہ تقریر بھی بڑی زور سے کر رہا ہے، اور یہ انکوائری کرنے سے بھی اعتراض کناں اس لیے ہے کہ ادارے بالکل مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں، اور اداروں کو خود عدلیہ کہہ چکی ہے کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، اور وہ اتنے غلام اور تابعدار ہو گئے ہیں کہ ریاست اور حکومت ایک مماثلت کر دی ہے، مرج کر دی ہے۔ حکومت نے ریاستی اداروں کو بالکل منہدم کر کے رکھ دیا ہے، اور اس وجہ سے عوام میں سراسیمگی کا عالم ہے۔ بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا، انہوں نے ہم سے گفتگو کی۔ ناظرین آج کے لیے we'll be back tomorrow at the same time.